ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ شادی کا مکمل اسلامی طریقہ اور اس میں جو رسم و رواج ہیں ان کا آج دوسرا پارٹ ہے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی، آج ہم بات کریں گے شادی میں اخراجات کے حوالے سے، کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے لوگوں میں یہ ذہن بنا ہوا ہے، یہ تصور بنا ہوا ہے کہ جب ہمارے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ ہوگا، اچھا مکان ہوگا، گاڑی ہوگی، اچھی نوکری ہوگی، فلاں فلاں فلاں، تب شادی ممکن ہو پائے گی، ادروائز شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہمارا ایک کنسیپٹ ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ شادی کو پیسوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہو، الا یہ کہ مہر کا ایک تصور ہے شریعت کے اندر کہ آپ مہر مقرر کریں، اور وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہوں۔ آپ کو صحابہ کرام کے واقعات میں سے یہ ملے گا، اور میں مہر کی جگہ پہ اس کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کے دور میں آپ کو یہ ملے گا کہ لوگوں نے قرآن مجید کی صورتوں کے عوض مہر کے بدلے میں نکاح کیے ہیں۔ تو شادی کے اندر جو اخراجات ہیں وہ صرف ہمارے تصور کے اندر ہیں، ہمارے کنسیپٹ کے اندر ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر شادی میں کوئی اخراجات نہیں ہیں، اور قرآن مجید خود اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ سورہ نور کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم میں سے جو بے بیاہے نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کا بیاہ کروا دو۔ والدین کو حکم ہے سرپرستی کریں، اور جو لڑکا یا لڑکی بالغ ہو چکے ہیں اور ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا تو ان کا نکاح کروا دیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر وہ تنگ دست ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، بیاہ کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ ان کا بیاہ کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغنہم اللہ من فضلی، میں ان کو اپنے فضل سے غنی کروں گا۔ اس آیت کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ان کو غنی کریں، غائب سے رزق عطا فرمائیں۔ ان میں پہلا وہ ہے کہ جو مکاتب کا معاملہ کرنے والا ہو۔ یہ مکاتب کا معاملہ وہ ہے کہ جو غلام اپنے آقا سے معاہدہ کرے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ مجھے آزاد کریں۔ دوسرا وہ ہے کہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے کہ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَّافَ، کہ جو نکاح اس لیے کرتا ہے کہ وہ پاکی حاصل کرے۔ اور عموماً نکاح اسی لیے کیا بھی جاتا ہے کہ انسان یا تو اس کی نسل آگے بڑھے گی، یا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھے گا۔ اور جو آدمی گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اسے غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کہ یہ آپ کی نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو نکاح کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، نکاح کے لیے اخراجات کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ شریعت مطہرہ ہمیں بتاتی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ اور تصور ہے، شریعت کا کچھ اور تصور ہے۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں۔ صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جن کے جسم پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے، وہ بھی نکاح کر رہے تھے۔ ان کے پاس پیسے نام کی تو کوئی شے ہی نہیں تھی، لیکن ان کے بھی نکاح ہو رہے تھے۔ اور گویا ان واقعات کی روشنی میں اگر میں یوں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا یوں فرما رہے ہیں اپنی امت کو کہ لوگوں، اگر میری
شریعت آپ کے لیے کوئی راستے نہیں نکالے گی تو پھر کون سی شریعت ہے جو آپ کے لیے راستے نکالے گی؟ تو اس لیے اس تصور کو ختم کیجئے کہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم شادی کریں گے۔ اگر آپ کے بیٹی یا بیٹا جوان ہے تو جس حالت میں وہ ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کالج یونیورسٹی میں ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ فوراً ان کا نکاح کروا دیں۔ باقی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ کہاں رہیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، کس نے کہاں رہنا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں جا کے رہنا ہے، کہاں نوکری کرنی ہے، کہاں سے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے، سب کچھ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے تو جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کھانے پینے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے۔ تو یہ چرندے پرندے درندے تھوڑے ہیں۔ ہمارا اور جانوروں کا زاویہ مختلف ہے۔ ہم ماننے والے ہیں، جانور ماننے والی ہیں، بلکہ یہاں تو الٹی گنگا ہے کہ جانور تابع ہیں۔ کتا کتنا وفادار جانور ہے، لیکن افسوس کہ ہم انسان نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کی مانتے ہیں، جبکہ دعوے ہمارے دیکھیں تو ہم سے بڑا ولی کوئی نظر نہیں آتا۔ شادی کتنے دنوں پر محیط ہونی چاہیے؟ ہمارا جو تجربہ ہے، ہمارا جو مشاہدہ ہے، جو ہمارے مطالعے کا حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کی شادی ہے تو لڑکی کی شادی صرف ایک دن پر محیط ہونی چاہیے، اور وہ دن ہے جس دن لڑکی کی رخصتی ہے۔ اگر شام کو رخصتی ہے تو صبح کو کوئی ہلا گلا نہ ہو، اتنی آسانی ہے۔ اور لڑکی کا ولیمہ کرنا تو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو لڑکی والے بھی بہت دور دور سے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، باقاعدہ شادی ہال بک کیے جاتے ہیں۔ جب یہ سارے لوگ جمع ہوں گے تو لامحالہ بیچ میں غیر شرعی چیزیں بھی ہوگی، پھر بھنگڑے بھی ہوں گے، ڈول ڈمکا بھی ہوگا، پھر مہندی کی رسمیں بھی ہوں گی، پھر بہت سارا کچھ ہوگا۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر لڑکی کا ولیمہ ہی نہیں ہے، اور بس لڑکی کو رخصت کر دیا جائے۔ ایک دن لڑکی کا یہ ہے، اور لڑکے کے 2 دن ہیں۔ ایک دن جس دن دلہن اس کے گھر آئے اور وہ رات گزارے، آگے دوسرا دن جو ہے اس کا ولیمے کا دن ہے۔ اور ولیمہ بھی شرعی ولیمہ ہونا چاہیے، خیر الولیمہ ہونا چاہیے، شر الولیمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور پھر ہم ابھی آپ کے سامنے وہ رسومات رکھتے ہیں جو شادیوں کے اندر عموماً ہمارے معاشرے میں نبھائی جاتی ہیں۔ ان رسموں میں سب سے پہلی رسم یہ آتی ہے مہندی کی رسم۔ باقاعدہ طور پر آپ نے کارڈ کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ مہندی کی رسم یہ خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے، ہمارے اسلام میں یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ لڑکی کے ہاں شادی کے موقع پر شرعاً کوئی فنکشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکی کے والدین یا اس کی بہنیں یا اس کی کزنیں جو بہت قریبی ہوں وہ آئیں، اس کو تیار کریں اور دلہا کے لیے رخصت کر دیں۔ کوئی فنکشن لڑکی کے گھر میں نہیں ہے۔ آپ کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی پہ کوئی فنکشن نظر نہیں آیا ہوگا، آپ کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی میں کوئی فنکشن نظر نہیں آیا، آپ کو 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے، کوئی آپ کو فنکشن نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، کوئی فنکشن نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی حضرت عثمان کو دی، دوسری بیٹی حضرت عثمان کو دی، کوئی فنکشن، کوئی روٹی، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے تمام واقعات کو پڑھیں، آپ کو کوئی فنکشن، کوئی اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ نظر نہیں آئے گی۔ آپ جتنے صحابہ کرام کی شادیوں کے واقعات پڑھیں، چاہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا، چاہے وہ کسی کی بیٹی کو اپنے لیے لے کر آئے، کہیں کوئی فنکشن آپ کا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہندوانہ طریقہ ہے جو ہمارے اندر منتقل ہوا ہے، اور آج اس رسم کو بھی مسلمان بڑے تذکر اور احتشام کے ساتھ مناتے ہیں، اور یہ مہندی کی رسم بالکل خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے۔ اس کے بعد جوڑے کی رسم، منگنی ہو جاتی ہے۔ منگنی کے بعد لڑکے کی بہنیں وغیرہ آ کر لڑکی کو جوڑا پہناتی ہیں۔
انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، جوڑا پہنایا جاتا ہے، پھر وہاں پر ایک چھوٹا سا فنکشن ہوتا ہے۔ یہ بھی ہندوؤں کی رسم ہے، ہمارے مسلمانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ساس اور سالیوں کو سلامی، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ جب دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے بارات کی شکل میں، جب دلہا وہاں جاتا ہے، دلہن کے نکلنے کے بعد پھر سالیوں کو سلامی کی جاتی ہے، ساس کو سلامی کی جاتی ہے۔ یہ ہندوؤں کے اندر تو ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ ساس آپ کی ماں ہے، ساری زندگی پڑی ہے، آپ اس کے پاؤں دھوئیں، خدمت کریں، اس کے لیے کپڑے لے کے جائیں، اس کے لیے جوتیاں لے کے جائیں، اس کو آپ ساری زندگی اس کو اپنی ماں بنا کے رکھیں۔ ثواب کا کام ہے، وہ آپ کی ماں ہے، لیکن عین شادی کے موقع پر اس کو جا کر سلامی دینا کی رسم یہ ہندوؤں کی رسم ہے، ہماری نہیں ہے۔ اسی طرح سالیاں تو آپ کی جائز ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے جائیں، آپ ان سے گفتگو کریں، آپ ان سے ہاتھ ملائیں، آپ ان سے مذاق کریں، آپ ان سے ہنسی کریں، یہ تو آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ آپ کیسے ان کے سامنے جا سکتے ہیں اور کیسے ان کے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں؟ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جوتا چھپائی کی رسم ہے، پالکی کی رسم ہے، ڈولی میں بٹھانا، یہ ہماری شریعت میں ڈولی میں بٹھانے کی رسم نہیں ہے۔ لڑکی کے والدین خود لڑکی کو عموماً جس طرح عام طور پر پیدل لے جاتے ہیں یا گاڑی پہ لے جاتے ہیں، لے کے جائیں اور دلہا کے گھر چھوڑ دیں۔ سٹیج لگانا، قرآن کے سائے سے دلہن کو گزارنا، دلہا کو بناوٹی پگڑی پہنانا جس کو صحرا بندی کہا جاتا ہے، یہ صحرا بندی ہندوؤں کی خالص رسم ہے۔ یہ جو بناوٹی پگڑی ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے اہل علم کے شادیوں کے موقع پر بھی یہ بناوٹی پگڑی سر پہ بٹھائی جاتی ہے۔ یہ دوسری پگڑیاں کیوں نہیں پہنا سکتے جو ہمارے نبی کی سنت ہے؟ ہندوؤں کی رسموں کو ضروری ہے اپنانا، ہمارے نبی کی سنت کوئی معمولی چیز ہے؟ جو ایک سنت کو مٹے ہوئے دور میں زندہ کرے گا، جس دور میں نبی کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، اس دور میں جو نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آج شادیوں کے اندر وہی ہندوانہ بناوٹی پگڑی پہنائی جاتی ہے جس کو صحرا بندی کہا جاتے ہیں۔ یہ جو رسم ہے اس کو ختم کر کے نبی کی سنت کو کیوں زندہ نہیں کیا جاتا؟ کیا ہمارے نبی اتنے لاوارث ہو گئے نعوذ باللہ کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ کے ہندوؤں کی رسموں کو اپنائیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد منگیتر سے باتیں کرنا، منگنی کے بعد منگیتر سے عام باتیں کی جاتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ڈھول باجا، دلہن کے گھر کھانے کا اہتمام، جہیز بنانا، سجانا اور اس کا مطالبہ کرنا، یہ جو جہیز ہے اس کی باقاعدہ طور پر نمائش کی جاتی ہے، گھر میں سجا کر سارے محلے کی عورتیں آتی ہے اور پھر آپ کے نظر بھی حقیقت ہے، پھر نظر بھی لگتی ہے، پھر اس گھر کو کیا سے کیا ہو جاتا ہے، یہ بہت غلط رسم ہے۔ جہیز نہ لانے کی صورت میں تانا دینا، سب سے بڑی لعنت ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ جو لڑکی جہیز نہیں لے کے آتی اسے سسرال میں تانے دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو تانے دیتا ہے۔ اور تانا اس دور میں سب سے زیادہ تانا بہو کو سسرال میں دیا جاتا ہے اور وہ جہیز کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید تو صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ تانا دینے والوں کے لیے ہلاکت ہے، لعنت ہے تانا دینے والوں پر۔ اس لیے اگر غلطی سے کسی کی بیٹی آپ اپنے گھر میں بیاہ کے لے آتے ہیں تو اسے جہیز کی وجہ سے، جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے تانا مت دیں، جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے اسے تانا مت دیں۔ اس کے بعد شادی سے چند دن پہلے لڑکی کو اعتکاف کی طرح سے بٹھایا جاتا ہے، اعتکاف کی طرح لڑکی کو چند دن پہلے بٹھایا جاتا ہے۔ وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، کوئی کاج نہیں کر سکتی، کوئی ہل جل نہیں سکتی، بس سہیلیاں آتی ہیں بیٹھتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ایک غیر شرعی ہندوانہ رسم ہے، اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دلہن کے پاؤں کے نیچے روئی رکھنا، ہمارے ہاں یہ معاشرے کے اندر ایک سسٹم ہے، رسم ہے کہ جب دلہن کو ڈولی سے اتارتے ہیں تو وہاں سے لے کر اس کے بیڈ تک لے جانے تک نیچے روئی بچھائی جاتی ہے۔ یہ روئی بچھانے کی جو رسم ہے یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے آتے ہیں، اور جب پوچھا جائے کہ یہ رسم کیوں اپناتے ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس لیے کہ اس گھر کے اندر اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے بندو، پوری زندگی اس بیچاری کو نوکرانی بنا کے رکھتے ہو، پوری زندگی اس کی جان تانوں سے نہیں چھوٹتی، جب وہ بیمار ہو جاتی ہے تو سسرال والے اسے پوچھتے نہیں ہیں، ماں باپ کے گھر بھیج دیتے ہو، لیکن وہ پہلے دن روئی رکھتے ہو۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ پہلے دن تو اس کے پاؤں کے نیچے روئی رکھ دیں اور باقی ساری زندگی اس کے اوپر دجال بن کے رہیں؟ یہ بھی غلط رسم ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر پیسے رکھتے ہیں اور وہ دلہن نکالتی ہے، دلہن کی گود میں بچہ رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں وہ دلہن پیسے دیتی ہے،
پتہ نہیں کیا سے کیا رسمیں، غلیظ قسم کی گندی رسمیں ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ لڑکا بھی میک اپ کی طرف جاتا ہے، لڑکی بھی میک اپ کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہے۔ بیوٹی پارلر جانا ہی حرام ہے، گناہ ہے، اور پھر وہاں تو سراسر غیر شرعی رسمیں ہوتی ہیں، اور میک اپ تھوپتی ہیں، ڈنٹنگ پینٹنگ۔ اللہ نے جو شکل و صورت آپ کو دی ہے، کیا وہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو صورت آپ کی بنائی ہے، کیا وہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ آپ بناوٹی شکلیں بنا کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اس میک اپ کی وجہ سے کئی جگہوں پہ طلاق ہوئی ہے کہ وہ میک اپ کا ڈنٹنگ پینٹنگ کر کے آ جاتی ہیں اور بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اور جب شوہر ان کی اصلی حقیقت دیکھ لیتا ہے تو وہ فوراً غصے میں آ کر اسے طلاق دے دیتا ہے۔ کیا یہ زندگی ٹھیک ہے؟ یا جو اللہ نے بنائی ہے وہ زندگی ٹھیک ہے؟ تو میک اپ کے اوپر اندر جانا، میک اپ والی جگہ پر جانا ہی جائز نہیں ہے، بجائے اس کے کہ میک اپ کے سامان کو گھر میں رکھیں۔ اور لڑکی کا تیار ہونا صرف شوہر کے لیے شرعی حدود میں رہتے ہوئے جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں میک اپ کر کے تو شادی حالوں میں جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں۔ جو عورت ایسی بن کے باہر نکلے کہ لوگ اسے دیکھیں اور لوگ اس کی طرف مائل ہوں یا لوگوں کو وہ مائل کرے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملعون عورت قرار دیا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اسی طرح دلہا سے شادی کے موقع پر کلمے سننا، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ ایک ہیلا تھا ہندوؤں کے اندر۔ بعض ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کی شکلیں اپنا کر مسلمان لڑکیاں لے جاتے تھے، تو وہاں مسلمانوں نے یہ ہیلا اپنایا تھا۔ آج بھی اگر کسی علاقے میں یہ ڈاؤٹ ہو کہ یہ کوئی قادیانی یا کوئی رافضی یا کوئی اس طرح کا بندہ ہماری مسلمان لڑکیوں کو بیاہ کے نہ لے جائے، تو وہاں پر اگر کلمے سن لیے جائیں تو حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پر اس کو ایک رسم بنانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شادی کے بعد تیسرا، ساتواں اور یہ چیز کرنا، کپڑے دینے کی رسم اور اس طرح کی یہ جتنی بھی رسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہندوانہ، غیر اسلامی، غیر شرعی رسمیں ہیں۔ یہ ہمارے کلچر میں بھی نہیں ہے، ہمارے اسلام میں بھی نہیں ہے۔ کلچر سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو کلچر ہوگا وہ کم از کم اسلامی تعلیمات سے تھوڑا سا بہرہ مند ہوگا، اس کے اوپر اسلامی تعلیمات کی کچھ نہ کچھ روشنی لگ رہی ہوگی، وہ بالکل ہندوؤں کے ساتھ مشابہ نہیں ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو چھوڑنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی ہمارا اسلام بالکل سادہ مزاجی کا قائل ہے اور سادگی کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو شادیوں کے اندر فضول قسم کی رسمیں ہم نے گنی ہیں، یہ ساری جو رسمیں ہیں یہ فضول، غیر اسلامی، غیر شرعی رسمیں ہیں۔ ان سے توبہ کرنا، ان سے اجتناب کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شادیوں کو صحیح اسلامی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شادی کا مکمل اسلامی طریقہ کیا ہے وہ پارٹ 3 کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔